खुदाम यसुम मसीह जो कि शरीयत की तकमील है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस बात पर मैं अक्सर जोर देता रहता हूँ कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उसके बारे में मोहतात रहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जो शख्स की जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं अपनी तालीम क्या है, वो किस अदारे से तालीम याफ्ता है, उसने कोई तालीम हासिल की भी है कि नहीं की है। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले में है कि जब हमारे एक भाई हैं जिन्होंने मुझे ये एक रील भेजी है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ इस रील में कहा जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है। तो आइए पहले हम इस रील को देख लेते हैं, इस वाली वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद हम इस पर मजीद बात करते हैं। यसु मसीह की मौत के फौरन बाद हैकल का अजीम पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। ये वाकया क्यों पेश आया और इसका हकीकी मतलब क्या था? आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये पाक तरीन मकाम का अंदरूनी पर्दा था, लेकिन तारीख बताती है कि दूसरी हैकल में 2 पर्दे मौजूद थे। तो असल में कौन सा फटा? तारीखदान जोसेफस और जेरोम के मुताबिक जलजले से हैकल का एक बड़ा पत्थर का सरदल यानी बीम टूट कर गिरा, जिसने बैरूनी पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। ये बैरूनी पर्दा यस्सू के बदन की अलामत था। इसके फटने का मतलब था कि अब खुदा तक रसाई के लिए किसी खास काहिन की नहीं बल्कि सिर्फ यस्सू की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे मूसवी शरीयत खत्म हो गई, लेकिन ये गलत है। 1000 साला बादशाही में कुर्बानियां दोबारा होंगी। पर्दा फटना शरीयत की मनसूखी नहीं था। तो अब जो वीडियो आपने देखी है, जो क्लिप आपने देखा, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और आवाज भी गालबन जो है वो ओरिजिनल नहीं है। और इस वीडियो में कहा यह जा रहा है कि मसीह के आने से जो शरीयत है वो मनसूख नहीं हुई। तो अब कोई शख्स भी, कोई भी मसीही ये नहीं कहता है कि शरीयत मनसूख हो गई, बल्कि हर कोई जो भी बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म है, बाइबल को समझता है, वो कहता है कि शरीयत, मूसवी शरीयत मसीह में तकमील पा गई है, जिससे मुराद ये है कि मूसवी शरीयत की जितनी भी रसूमात थी उनका मकसद कुछ असूल कायदे देना था, और जब वो असूल कायदे सिखा दिए गए तो फिर हमने मसीह की खिदमत और उसके काम को बेहतर तौर पर समझा और मसीह ने आकर वो सारे असूल कायदे पूरे कर दिए। तो इस तरह से कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा है कि शरीयत मनसूख हो गई, बल्कि कहा यह जाता है कि जो मूसवी शरीयत है और ख़ास तौर पर जो उसकी रसूमात हैं वो मसीह में आकर तकमील पा गई हैं, इसीलिए अब उन रसूमात की ज़रूरत नहीं रही है। तीसरे नंबर पर इस वीडियो बनाने वाले का कहना है कि जो मसीही कहते हैं कि अब शरीयत मनसूख हो गई है, वो इसलिए कहते हैं चूंकि हैकल का जो अंदरूनी पर्दा है वो फट गया है, लेकिन चूंकि अंदरूनी पर्दा नहीं फटा, बैरूनी पर्दा फटा है, तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि शरीयत जो है मनसूख हो गई है। तो मनसूखी वाली बात तो पहले मैं बता चुका हूं कि हम कहते हैं कि तकमील पा गई है, मनसूख की कोई बात नहीं कर रहा है। और दूसरे नंबर पर हम इस वजह से नहीं कहते हैं कि हैकल का पर्दा फटा या नहीं फटा, इस बुनियाद पर कोई नहीं कहता है कि शरीयत मनसूख हुई है या नहीं हुई है, बल्कि जो नहनामा है उसकी तालीम बिल्कुल वाज़ेह है। बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और इसी पर जोर दिया गया कि मसीह में सब कुछ तकमील पा चुका है, और उसमें ही हैकल भी शामिल है, चूंकि यहूदी रसूमात का जो मरकज़ था जहां पर ज़्यादातर रसूमात अदा की जाती थी, जिसको ज़हन में रखकर रसूमात अदा की जाती थी, हैकल के बारे में वाज़ेह तालीम मौजूद है बाइबल मुक़द्दस में, नए हंगामा में, कि अब हैकल की ज़रूरत नहीं रही थी, हैकल मसीह में अंजाम पा गई, उसका मकसद पूरा हो गया। इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को हैकल कहते हैं, अपने आप को मक़दिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 आयत में खुदाम यीशु मसीह का फरमाना है कि तुम इस मक़दिस को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। और ये बात वो अपने बदन के बारे में कहते हैं कि मेरा बदन अब खुदा का मक़दस है, खुदा की हैकल है, खैमा इज्तिमा है। यानी कि पहले तो लोग खैमा इज्तिमा में जाते थे खुदा से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब मेरा बदन वो खैमा है जिसमें ज़ाते इलाही सुकूनत कर रही है। तो इस वजह से अब हैकल की जरूरत नहीं रही। और फिर यही बात यीशु मसीह सामरी औरत से भी कहते हैं कि जब इस हवाले को आप पढ़ते हैं, यानी यूहन्ना 4 बाब
اور اس کی 21 سے 23 آیت میں تو وہ خاتون جو سامری خاتون ہے وہ یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ ہمیں عبادت کہاں کرنی چاہیے. اب جو یہ والا جو پہاڑ ہے کوئی گرزیم کا وہ ذکر کرتی ہے جہاں پر ہم نے یعنی کہ سامریوں نے ہیکل بنا رکھی ہے, اور دوسرا پھر یروشلم ہے جو کہ موریا کا پہاڑ ہے کہ جہاں پر اصل میں ہیکل موجود ہے, سلیمانی ہیکل موجود ہے. تو وہ پوچھتی ہے کہ کہاں پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ وقت اب چلا گیا ہے, ہیکل کا زمانہ اب چلا گیا, اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ عبادت کا مرکز جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے, بلکہ اب جو ہے وہ ایک نیا دور شروع ہو گیا. یعنی یسوع اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرے آنے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے, اور اب جہاں پر بھی میرے لوگ ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو اہم یہ نہیں ہوگا کہ عبادت کی کہاں پر جائے, بلکہ اب اہم یہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ پرستش کی جاتی ہے, کہ کیا واقعتاً کوئی نجات یافتہ ہے. چونکہ جب کوئی نجات یافتہ ہوگا تو تبھی وہ روح سے معمور ہوگا, اور پھر وہ سمجھ سکے گا کہ خدا کون ہے, خدا نے کیا کیا ہے, اور اس کو مد نظر کر رکھ کر وہ سچائی سے پرستش کرے گا. اور یہ کام جو ہے روح القدس کی قدرت سے کیا جائے گا. تو اب وہ دور ہے کہ جب روح اور سچائی سے پرستش ہوگی, نہ کہ اس بنیاد پر کہ کہاں پر ہونی چاہیے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کی باقی بہت ساری باتیں مسیح میں تکمیل پا گئی, اسی طرح سے ہیکل کی بھی تکمیل مسیح یسوع میں ہوتی ہے. مسیح یسوع وہ ہیکل ہے, اور چونکہ کلیسیا اب مسیح کا بدن ہے تو اسی لیے مقدس پالوس کلیسیا سے کہتے ہیں کہ تم خدا کا مقدس ہو. یعنی کہ یسوع مسیح ہیکل ہے اور کلیسیا چونکہ اس کا بدن ہے, تو اب خدا کلیسیا میں سکونت کرتا ہے, نہ کہ کسی خاص بلڈنگ میں. اور پھر چوتھی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہیکل کا جو ایک اہم مقصد تھا, مرکزی جو اس کا کردار تھا کہ وہاں پر قربانیاں گزرانی جائیں. لیکن نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی قربانیوں کے نظام کی تکمیل ہے, اس لیے اب ان کی کسی طرح سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر عبرانیوں 10 باب اگر اس کی پہلی سے 3 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے, کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں, انہی ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی, ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا, بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کی یاد دلاتی تھیں, کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. اب اس والے حوالے میں کئی امپورٹنٹ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ بتایا گیا کہ شریعت ایک عکس تھی, وہ اصل چیز نہیں تھی. عکس کو دیکھ کر آپ کچھ باتیں سمجھ سکتے ہیں, کچھ اشارے سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا اور بات ہے. تو قربانیاں صرف عکس ہیں اور یسوع مسیح حقیقت ہے. اور پھر بتایا گیا کہ جب یسوع مسیح آگے تو قربانیوں کا جو نظام ہے موقوف ہو گیا, یہ ختم ہو گیا, اب اس میں مزید کسی طرح سے یہ جاری نہیں رہا, اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور تیسری بات بتائی گئی کہ جب یسوع مسیح آ گئے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ سب کو پاک کر سکتے ہیں, اور بار بار کی قربانیاں گزرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر اس لیے جب قربانیوں کا کوئی مقصد نہیں رہا ہے تو کیوں یہ قربانیاں جاری رہیں گی. لیکن اس سے بھی اہم بات ہمیں 28 آیت میں اسی باب یعنی کہ عبرانیوں 10 باب اس کی 28 آیت میں ملتا ہے, جس میں کچھ یوں لکھا ہے, جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جسے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. یہ بہت ہی سخت لفظ ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسیح کے آنے کے بعد بھی موسوی شریعت کی رسومات کی طرف جاتے ہیں, کہ وہ دراصل یسوع مسیح کی توہین کر رہے ہیں. وہ یسوع کے لہو اور اس کا جو قربانی ہے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا ہی کی توہین کرے, کفر ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنا, مسیح کی قربانی کو جو ہے وہ کسی طرح سے کمتر سمجھنا. تو آپ سوچئے
سوچئے کہ وہ جو کہتے ہیں جی کسی ٹائم میں دوبارہ سے قربانیاں ہوں گی، وہ انتہائی حماقت کر رہے ہیں، وہ یسوع مسیح کی توہین کر رہے ہیں اور انہیں اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ تو جب نیا عہد نامہ واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے ان کی قربانی کے سبب سے کسی بھی اور طرح کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے، تو پھر کوئی بھی دور ہو، چاہے وہ 1000 سالہ بادشاہی ہو، چاہے پھر وہ نیا یروشلم ہے، کہیں پر بھی ان قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یسوع مسیح کے آنے سے یہ سب چیزیں تکمیل پا گئیں۔ اب خدا صرف کسی ایک بلڈنگ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی 2 یا 3 جمع ہیں وہاں پر وہ موجود ہے، وہیں پر وہ آ کر اپنے جلال کو جاری کرتا ہے۔ کلیسیا اس کا مقدس بن گئی چونکہ وہ اس کا بدن ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ تھیولوجی کو سمجھیں، آپ کرسچن جو علم الہیات ہے اس سے واقف ہوں، تاکہ یہ رنگ برنگ کی تعلیمات جو آ رہی ہیں آپ ان سے بچ سکیں۔ اور خدا نے فضل دیا تو آگے میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جو خاص طور پر فوکسڈ ہوگا کرسچن جو ہماری تھیولوجی ہے، سسٹمیٹک تھیولوجی ہے، اس میں سے ہم بہت سارے مضامین کو پڑھیں گے تاکہ آپ بہتر طور پر اس بات کو سمجھیں۔ لیکن اس ویڈیو کا اختتام میں اسی بات سے کرنا چاہتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا کہ اپنی تعلیم کی خبر گیری کیجئے، دیکھیے کہ کس کی آپ بات سن رہے ہیں، اس شخص کو اپنے بارے میں بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ محتاط رہیے اور خود سے دیکھیے کہ کیا یہ بات درست ہے بھی کہ نہیں، اور اگر کہیں پر شک ہے تو جیسے ہمارے اس بھائی نے مجھے یہ کلپ بھیج دیا، یہ والی ریل مجھے بھیج دی، تو آپ بھی مجھے بھیجیے تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں۔ میری دعا ہے خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اپنی تعلیم پر جو حقیقی مسیحی تعلیم ہے، سچی مسیحی تعلیم ہے، اس پر قائم رہ سکیں۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.